آپ کے نزدیک اب پاکستانیت کیا ہے سر، جو 41 آپ نے ایلیمنٹس گنوائے ہیں؟ جی جی جی، پاکستانیت کا وجود کئی دیگر عناصر سے تعلق رکھتا ہے. ایک ہے مقامیت، کس زمین پر ہم رہتے ہیں، یہ اس کا ایک ناگزیر حصہ ہے، کیونکہ ہم ہوا میں نہیں رہ سکتے. اور یہ پاکستانیت کا جڑ ہے 9000 سال کی تاریخ، مہر گڑھ سے تعلق، موہنجو دڑو سے تعلق، 5000 سال کی تہذیب اور وہ زبردست سویلائزیشن. بے شک وہ اسلام آنے سے قبل کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی لیکن پاکستان. سر ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو اون ہی نہیں کیا، ہم تو محمود غزنوی اور بابر کے ہی گن گاتے رہتے ہیں. یہ بہت غلط کرتے ہیں، ہم بہت غلط کرتے ہیں، کیونکہ یہ زمین وجود میں تھی، ایک حقیقت تھی. اس سے قبل کے 1300 سال قبل محمد بن قاسم صاحب اور دیگر اور لوگ تشریف لائے اور اسلام وجود میں آیا پاکستان میں، پاکستان کے حصوں میں یا برِ صغیر میں. یہ بڑی زیادتی ہے، اور اپنی تاریخ کو رد کرنا، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حصہ ہمیں حقیقت کے قریب رکھتا ہے. بغیر زمین کے. لیکن سر اس کا پولیٹیکل آرگومنٹ یہ ہے نا کہ جو ہی آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ٹیکسلا، موہنجو داڑو، ہڑپا، تو ہندو راشٹرا والے لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی آپ بھی ہندو ہی تھے، یہ مسلمانوں کی تاریخ تو بہت لمیٹڈ ہے. مثال کے طور پر کشمیر کو آپ لے لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ جی آزاد جموں اور کشمیر میں جو شاردا بنیا، جو پترا بھونیا، اور یہ جو ان کے دو کانسیپٹ ہیں پنیا بھومی اور پتر بھومی، کہ جی یہ تو اگر آپ یہاں پہ ہندو نہیں ہیں، آپ تو اگر ہندو مسلمان ہو سکتے ہیں، ہندو کرسچن ہو سکتے ہیں، اگر آپ تو وہ آرگومنٹ پھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. ارے نہیں، بے شک نہیں کرتا تھا، لیکن ہندو ہونا کوئی ایک مرکزی، ایک سنگولر حقیقت نہیں ہے. جیسے آپ جانتے ہیں ہندوازم از اے فلسفی، اٹ از ناٹ اے سنگولرسٹ ریلیجن. ہندوازم جس طرح تمل ناڈو میں پریکٹس کیا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے فرام دا ہندوازم آف بنگال اور مدھیہ پردیش. ہندوازم از ناٹ ایٹ آل اے سنگولر ریلیجن. بلکہ اس علاقے میں تو سر راون کو ہیرو سمجھا جاتا ہے. جی آئی نو، جہاں پر دوسری طرف وہ ویلن بنا ہوا ہے. تو ہاں، تو جبکہ اسلام میں ایک سنگولیرٹی ہے، سنگولیرٹی آف گاڈ، آف اللہ، سنگولیرٹی آف دا پروفٹ، پیس بی اپون ہم، دا فائنل پروفٹ. تو یہ سنگولیرٹی کا کوئی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور آئی تھنک دیر آر ہندوز، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہندو اسلام کی حقیقت یا مسلمانوں کی شناخت کو رد کرتے ہیں. I happen to know many Hindu Indians who respect and accept the fact that Muslims are distinct. They have a right to believe what they believe in. کچھ ایسے ضرور یہ ہندوتوا کا جو زور پکڑا اچھالا گیا ہے گزشتہ 15 سال سے بالخصوص، اس نے یہ زہر پھیلایا ہے. چلیے سر، ایک تو زمین ہو گئی پاکستانیت، آگے سر 2-3 ہمیں ذرا بتا دیجئے مین ایلیمنٹس. پاکستانیت کی پہلے میں خوبیوں پر ذکر کر دوں. اتنے بڑے دل رکھنے والے لوگ کہاں ملیں گے آپ کو. کیا بات ہے ہمارے کمپیشن کی، ہماری ہمدردی کی، جس انداز میں ہم مہمان نوازی کرتے ہیں. بہت کم ایسی قومیں ملیں گی دنیا میں جتنے بہترین انداز میں پاکستانیز اپنا دل کے دروازے، اپنے گھر کے دروازے کھول کر ایک غیر کو بھی اپنا عزیز بناتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں. اور یہ جو اس کی خوبی ہے کہ جو اپنے آپ پر فخر کرنا اور جس محبت اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی اجتماعیت میں ایک خوشی محسوس کرنا. دیکھیے، مسلمان اگر کسی جزیرے پر بھی رہے اور ایک ہی فرد ہو تو وہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرے گا. لیکن پاکستان میں مسلمان ہونا جہاں 97% آر مسلمس، تو اس کا جو ایک احساس ہوتا ہے تحفظ کا، خوشی کا، کہ یہ میرا پڑوس بھی وہی عقیدہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ بھی جاؤں گا میں نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے، وہی روایات پر عقیدہ میں بھی رکھتا ہوں. اس کی ایک خاص
اجتماعی خوشی ہے. پھر ایک اسرٹیو پاکستانیت ہے. اسرٹیو اس سینس میں کہ اپنے آپ کا تحفظ یقین بنانا, اور وہ بھی مجبوراً, کیونکہ ہندوستان نے شروع سے ہماری مخالفت کی ہے, ہمارے وجود کی. تو جس بہادری کے ساتھ اپنا تحفظ کرنے کے لیے وہ زہریلے نیوکلیئر ویپنز کو اپنانا پڑا, اور اس پر جو ہم فخر کرتے ہیں, اپنے افواج پہ فخر کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ افواج پاکستان کو نہیں چاہیے سیاسی شعبے میں مداخلت کریں, لیکن شکر ہے کہ ملک کے دفاع میں انہوں نے اتنی قربانیاں دی, اور اس پر ایک اتفاق رائے ہے سول اور ملٹری کے درمیان. تو کئی پہلو ہیں پاکستانیت کے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وی آر سچ اے ڈائیورس سوسائٹی, کتنی ایتھنکلی وی آر ڈائیورس. پنجاب جو کہ سب سے بڑا حاوی ہمارا صوبہ ہے, اس میں کتنی ایتھنک ڈائیورسٹی ہے. سرائکیز ہیں, سینٹرل پنجابیز ہیں, ناردرن پنجابیز ہیں, اور پھر ہم ہان چائنیز کی طرح نہیں ہیں جہاں 80% آف چائنا از ہان چائنیز. ہم ہیں دیگر مختلف قوموں پر مشتمل. اور اب شادیاں ہو رہی ہیں, پنجابی کی شادی ہو رہی ہے سندھی کے ساتھ, اردو بولنے والی کی شادی ہو رہی ہے سرائکی بولنے والے کے ساتھ. وی آر ارتقاء کے ذریعے ایک پاکستانی قوم ہم بننے جا رہے ہیں آئندہ 200, 300, 400 سال میں. لیکن اس سے قبل بھی گزشتہ 75 سال میں ہم نے ایک خاص پاکستانیت کو اپنا لیا ہے. ہم محسوس کرتے ہیں ایک فخر, کہ فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. کسی پاکستانی کو یہ آپ کہتے ہوئے نہیں سمجھیں گے کہ دیکھیں گے کہ جی ہاں جی میں تو ہندوستانی ہوں. نو, ایوری پاکستانی وانٹس ٹو اسرٹ ہز آئیڈینٹی, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو. جس فخر کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو پاکستانی تصور کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل بڑے لوگ چلے جا رہے ہیں, پاکستان کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. جائیں, یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. مائگریشن from one continent to another does not mean rejection of identity. It is the search for a better life. It has driven throughout history. Thousands, millions of people have migrated, but you retain a sense of basic شناخت کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, میرے بزرگان کون تھے, کہاں وہ پیدا ہوئے, ان کی کیا تہذیب تھی. تو اسی لیے بیرون ملک جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں, ان کا جو رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ کبھی توڑا نہیں جا سکتا. ان کا بدن بے شک امریکہ میں ہو, لیکن ان کا دل پاکستان میں موجود ہے اور رہے گا. یہاں کی دھول, یہیں کی مٹی, یہیں کی ہوا میں موجود ہے پاکستانیت. لیکن ساتھ ساتھ کچھ منفی پہلو بھی ہیں. ہمارے میں ایک بڑی سماجی طور پر بڑی برائیاں بھی شامل ہو گئی ہیں. رشوت خوری, بدعنوانی, قانون کا احترام نہ کرنا, سفارش کروانا, اور اپنے آپ پر غلط قسم کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے خرچ کرنا اگر آپ کسی عہدے پر موجود ہوں. ہر چیز میں ہمیں ایک سازشی کیفیت نظر آتی ہے کہ جی ہمارے میں کوئی برائی نہیں ہے, مسلمان تو سب سے اچھے ہوتے ہیں, یہ ساری سازش ہندوؤں کی ہے یا یہودیوں کی ہے یا امریکنوں کی ہے, اور اپنی ذمہ داری تسلیم نہیں کرنا. اور ایک اور برائی ہے کہ ہم نے سول اور فوج میں توازن جو ہونا چاہیے اس کو بگاڑ رکھا ہے. فوج کو نہیں چاہیے کہ وہ سیاسی معاملات میں دخل دے, اور شکر ہے کہ گزشتہ جو ہمارے COAS تھے باجوہ صاحب, انہوں نے جاتے جاتے یہ کہا کہ یہ غلطی کی ہے تاریخی طور پر, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ موجودہ قیادت اس کو پابندی سے اس پر عمل کرے گی. تو یہ جو برائیاں ہیں پاکستانیت میں ان کو ہمیں درست کرنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جو 11 برائیاں ہیں وہ 30 اچھائیوں پر حاوی ہو گئی ہیں. نہیں, وہ 30 مثبت چیزوں کو محفوظ رکھتے ہوئے ان 11 کمزوریوں پر ہمیں محنت کرنی چاہیے ہر پاکستانی کو, اور اسے ختم کرنا چاہیے. جہالت اور خواتین کے حقوق کو رد کرنا, بچوں کی
تعلیم کو رد کرنا, 2 کروڑ بچے ہمارے اس وقت اسکول نہیں جاتے. تو آل دس از پارٹ آف دا نیگیٹو ایلیمنٹس آف پاکستانی.